السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں اسد علی رضوی، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم اپڈیٹس۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ دور حاضر میں کچھ ایسی برائیاں ہیں جو بڑی شدت سے ہمارے معاشرے میں سرایت کرتی جا رہی ہیں۔ ان کا سد باب کرنا جہاں ضروری ہے، وہاں ان کو پہلے سمجھ لینا بھی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ آج ہمیں ان برائیوں کو سمجھنا ہے، جس کے لیے میرے ساتھ آج میرے مہمان ہیں، مذہبی سکالر ہیں جناب ظفر اقبال نعیمی صاحب۔ آپ فاضل ہیں درس نظامی میں اور فاضل عربی میں بھی، اور اس کے علاوہ ایم اے اسلامیات عربی اور اردو آپ کی تعلیم میں شامل ہے، اور خطیب بھی ہیں جامعہ مسجد کے۔ میں جناب ظفر اقبال نعیمی صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ نعیمی صاحب، میرا سب سے پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ دور حاضر کی شدت سے بڑھتی ہوئی کچھ چیدہ جو ہے برائیاں جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیجئے، اور جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ معاشرے میں بہت بڑا جو ہے وہ بگاڑ پیدا کرنے کا سبب بن رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ تعلیم و تعلم اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے آپ نے مجھے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا، بہت شکریہ۔ جہاں تک تعلق ہے معاشرتی برائیوں کا، بے پناہ ہیں، لیکن ان میں سے جو بہت زیادہ پرابلم پیش کر رہی ہیں، معاشرے کا بگاڑ کر رہی ہیں، نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہیں، ہماری دنیا اور آخرت کو برباد کر رہی ہیں، وہ ہیں ان میں سے ایک تو کرپشن ہے، جس نے پورے معاشرے کو گھیرا ہوا ہے اور پورا معاشرہ اس کی سزا بھگت رہا ہے۔ دوسرا بدکاری ہے، زنا ہے، بدکاری، جس کی وجہ سے لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کے دشمن بھی بن رہے ہیں، ایک دوسرے سے دور بھی ہو رہے ہیں، اور اپنی دنیا اور آخرت تباہ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اگر جھوٹ نہ بولا جائے تو ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہماری معیشت مستحکم نہیں ہوتی، جبکہ یہ غلط ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے، تو پھر اس میں بہتری کہاں سے آئے گی؟ اس میں تو تباہی ہے، بربادی ہے۔ پھر رشوت ہے۔ اب کس پر تفصیل سے بات کریں؟ ہر برائی جو ہے وہ تفصیل طلب ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ بتا دوں کہ رشوت کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں دوست کی ہیں۔ اس کے بعد قتل و غارت ہے، لڑائی جھگڑا ہے، پھر اس کے بعد ناجائز منافع ہے، پھر ملاوٹ ہے۔ ملاوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے لوگوں کی صحت کو تباہ کر دیا۔ دیکھیں کہ سود ہے، وہ ایک معاشرے کا ناسور ہے جی بالکل۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ الگ بات تفصیل کے ساتھ کرنی چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، اور سب سے ہلکا درجہ جو ہے وہ اپنی سکی والدہ کے ساتھ بدکاری کرنے کے مترادف۔ اللہ اکبر۔ تو ہم سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ تو کوئی گناہ بھی نہیں۔ پھر آپ دیکھیں انصاف کا نہ ملنا، یہ بھی ایک برائی ہے۔ منصب اور اختیارات کا ناجائز استعمال بھی برائی ہے۔ تو یہ بہت سارے عناصر ہیں جو معاشرے کو گمراہی کی طرف اور زوال کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آپ نے بہت ساری کچھ جو ہے وہ ان برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور یقیناً یہ جو برائیاں ہیں ان کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ ان کے اوپر ڈفرینٹ وقتوں میں جو ہے وہ کچھ سیشن کریں گے بھی، جو ان کو سمجھیں گے بھی۔ اچھا، اس میں آپ نے جو ایک برائی ہے جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ ہے زنا، بدکاری۔ اچھا نعیمی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے آج اس سیشن کو زنا پر ہی رکھوں گا اور بدکاری پر ہی رکھوں گا۔ آپ بتائیے گا کہ اس کی اقسام کیا ہیں اور یہ آج کے اس دور میں فروغ کیسے پا رہا ہے؟ جی، بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا، اور یہ اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے۔ زنا کا فروغ کیوں ہے اور اس میں ہم کیوں آگے جا رہے ہیں؟ اس کا بنیادی سبب تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں تربیت کی کمی ہے۔ وہ تربیت والدین کی طرف سے بھی، وہ تربیت اساتذہ کی طرف سے بھی، یہ بہت بڑی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم اس برائی سے نفرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صحیح۔
دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاشرتی بے راہ روی ہے. پورے کا پورا معاشرہ اپنے آپ کو بےخودگی کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور فراغت محسوس کرتا ہے. فضول گفتگو کرتے ہیں، فضول محفلیں ہیں، فضول مجلسیں ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں ہے سورہ مدثر میں کہ جب اللہ جل مجدہ سوال کرے گا دوزخیوں سے کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے کر آئی، ما سلککم فی سقر، کیا چیز دوزخ میں لے کر آئی، تو قالوا، وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم فضول مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے فضول لوگوں کے ساتھ. صحیح. اس برائی کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ فضول مجلسوں میں جو بیٹھنا ہے ہمارا، یہ اس برائی کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے. پھر ہمارا جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے گیت، ہمارے کلام، وہ جتنے گیت ہیں اور جتنے ان کے کلام ہے وہ انسان کے یہ جنسی جذبات کو بھڑکانے والے ہیں. صحیح. ہمیں اس سے بھی نفرت نہیں، تو وہ سارے کا سارا سبب بنتا ہے انسان کو جنسی بے راہ روی کی طرف لے جانے کی. صحیح. انسان کی جو مجلس اور محفل جو ہے وہ بڑا کردار ادا کرتی ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو جنریشن ہے وہ اس کی مجلس اور محفل جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی پرائیورٹی میں صرف سوشل میڈیا ہی شامل ہے. تو یہ بات تو ہو گئی. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو برائی ہے، بدکاری، زنا، اس کی اقسام کیا ہیں، وہ بھی ذرا ہمیں بتائیں، کیونکہ ہمارے لیے ایک لفظ جو زنا ہے نا، یہ بولنا اور سننا بڑا معیوب سا ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آج پروگرام کے توسط سے ہم لوگ یہ جان لیں کہ اس کی اقسام کتنی ہے اور کس طرح اس کو ہم نے دیکھنا ہے. یہ اس کی اقسام آنکھ کا زنا بھی ہے، پھر زبان کا زنا بھی ہے. ہم آنکھ کے ذریعے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس سے جنسی ارتعاش پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جذبات میں ہیجان پیدا ہوتا ہے. پھر زبان کے ذریعے ہم وہ ایک چسکا پورا کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو غلط ہوتی ہیں، تو وہ ان چیزوں کا سبب بنتی ہیں. تو ابتدا آنکھ اور زبان سے ہوتی ہے اس چیز کی. تو آپ بتا رہے ہیں کہ آنکھ اور زبان جو ہے یہ اس بدکاری کا، جسے ہم ایک زنا جیسا لفظ بولتے ہوئے وہ بھی بعض اوقات تھوڑا سا ہمیں معیوب سا لگتا ہے، اس کی ابتدا ہے. اچھا آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت کچھ چیزیں، کچھ بدکاری کی صورت میں جو ہے وہ ایک ٹرینڈ سا بن گیا، فیشن سا بن گیا. مطلب آپ دیکھتے ہیں کچھ واٹس ایپ گروپس ہیں، ان میں کچھ ایسی ولگیرٹی پھیلائی جاتی ہے، کچھ ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ سینڈ کی جاتی ہیں. ایک بندہ سینڈ کر رہا ہے آگے سے، اب تو ایک گروپ میں جو 1000 سے زیادہ لوگ شامل ہیں وہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ اس کے اوپر ڈفرینٹ کمنٹس کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جی یہ کوئی اسکینڈل نیا آ گیا، سینڈ کر دیں. کوئی اس طرح کا معاملہ اب تو چل پڑا ہے. مطلب میرا یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو پھر ہمارے نوجوانوں کو یہاں پر کیا ایسا سیکھنا چاہیے کہ بھائی یہ جس کو ہم ٹرینڈ سمجھ رہے ہیں، فیشن سمجھ رہے ہیں، بیسیکلی ہم لوگ اس کے ذریعے ایک بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں جسے ہم آگے چل کے زنا بھی کہہ سکتے ہیں، آنکھ کا زنا. اس کے بارے میں ذرا. جی بالکل، آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سوشل میڈیا میں ایسا کچھ دکھایا جا رہا ہے جس کو آنکھ کا زنا کہنا بعید از قیاس نہیں ہوگا. صحیح. ہم اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اس کا سد باب کیسے ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو اس حوالے سے کچھ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے. صحیح. اس میں بیہودہ غیر اخلاقی موویز یا غیر اخلاقی ٹک ٹاک یا غیر اخلاقی چیزیں بین کی جائیں. ہم اپنے معاشرے کو سوشل میڈیا کے ذریعے پاکیزہ معاشرہ بنا سکتے ہیں. اس پہ تھنک ٹینک ہونے چاہیے، اس پہ سیمینارز ہونے چاہیے، اس پہ آگاہی مہم ہونی چاہیے، اس پہ واکس ہونی چاہیے. لوگوں کو یہ چیز اجاگر کرنی چاہیے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ تربیت کے مواقع مہیا کیے جائیں. وہ سکول ہیں، وہ کالجز ہیں، وہ یونیورسٹیز ہیں. سکول، کالج، یونیورسٹی میں لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے بے پردگی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو.
پھر وہاں پہ کو ایجوکیشن یونیورسٹیز میں کالجز میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اس برائی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ بچے الگ ہوں، بچیاں الگ ہوں، ان کے اساتذہ الگ ہوں، ان کے اساتذہ الگ ہوں، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ہر چیز کا استعمال جو ہے وہ اچھا بھی کیا جا سکتا ہے، برا بھی کیا جا سکتا ہے، تو آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے ہمارے معاشرے میں، اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ کچھ مختلف طریقوں سے ایک اچھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تربیت کی جائے، تو اسی سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ برائی کے بجائے اچھائی کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ جو چیز برائی کی وجہ بنتی ہے وہ خود برائی ہوتی ہے، ٹھیک، جو برائی میں سہولت پیدا کرتی ہے وہ ایک برائی ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو سہولت کاری ہونا، برائی کی وجہ بننا، یہ ساری اس برائی میں شامل۔ اس برائی میں سوشل میڈیا کا کردار بہت زیادہ ہے اور وہ برائی کا سبب ہے۔ اگر اس کا استعمال اچھا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً نوجوان نسل بہتری کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ ہاں، ایک بات ذہن نشین کر لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو جوان بچی کی والدین کی وجہ سے رکاوٹ ہو شادی میں، تو اگر اس بچی یا بچہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس گناہ میں والدین بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ ٹھیک، میں سمجھتا ہوں اگر والدین شادی میں رکاوٹ ہے تو والدین ہوں گے ملوث گناہ میں، اگر معاشرہ رکاوٹ ہے تو معاشرہ ہوگا، اگر حکومت رکاوٹ ہے تو حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی۔ صحیح۔ جو طبقہ اس میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، جو مشکلات پیدا کرتا ہے، اس گناہ میں شریک ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے، ایسا نظام وضع کرنا چاہیے، ایسی پالیسیز مرتب کرنی چاہیے جن میں یہ کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو۔ ہمارے یہاں جہیز کی لعنت ہے، والدین بیچارے یہ دیکھتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ اب کیسے اس کا بندوبست کریں، یہ بندوبست ہوگا تو پھر اپنا شادی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، جہیز جیسی لعنت پر پابندی لگانی چاہیے تاکہ والدین جلدی سے اپنی اولاد کی شادی کر سکیں۔ جی بالکل۔ نکاح مسنونہ کی طرف ہم اپنے معاشرے کو راغب کرنے کے لیے کوئی ایک ایسا پیارا سا واقعہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے یا صحابہ کرام کی جو ہے وہ حیات مبارکہ سے بھی ایسا پیارا سا واقعہ بتا دیں جس سے ہم جو سننے والے ہیں وہ نکاح مسنونہ کی طرف ان کی توجہ بڑھے۔ دیکھیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں، مختلف نمونے ہیں، اور آقا کی ذات کو مکمل انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب جہاں تک نکاح اور شادی کا تعلق ہے تو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں شادی کی، پہلی شادی، پھر اس کے بعد آپ نے 10 شادیاں اور کی، یعنی 9 یا 11 شادیوں کے بارے میں آتا ہے۔ لیکن ایک خوبصورت بات، ہمارے ہاں جو بیوہ ہو جاتی ہے یا جو متعلقہ ہو جاتی ہے، ہماری نوجوان نسل اور ہمارے والدین اور ہمارا معاشرہ اس کو اپنے گھر میں لانے کے لیے تیار نہیں، بالکل اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو سنت ہے کہ بیوہ کے ساتھ شادی کی جائے۔ حضور نے اپنی شادی، پہلی شادی بیوہ کے ساتھ کی ہے، اور 11 شادیوں میں سے 10 بیوہ ہیں، 1 کنواری ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اب اتنا بڑا درس، کتنا بڑا، اب کیوں نفرت کیوں؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں جو کی ہیں وہ 50 سال کی عمر کے بعد کی ہیں زیادہ، وہ اس لیے کیے ہیں تاکہ اپنی امت کو اس طرف رغبت ملے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح سنتی ومن راغب عن سنتی فلیس منی، یہ نکاح میری سنت ہے، اور جو سنت سے اعراض کرے اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ تعلق ہی نہیں ہے۔ اب کتنے سخت لفظ ہیں کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ جو سنت سے اعراض کرے، جو ضرورت بھی محسوس کرے اور اس سنت سے اعراض کرے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں کتنی بیوائیں ہیں، کتنی متعلقہ ہیں خواتین جو ضرورت بھی محسوس کرتی ہیں لیکن پھر بھی وہ اس نکاح کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، کیوں کہ معاشرہ نکاح کرنے کی وجہ سے ان سے نفرت کرتا ہے۔ جی بہت شکریہ جناب ظفر اقبال نعیمی صاحب، مذہبی سکالر، آپ سے جو ہے ہم نے آج سیر حاصل گفتگو کی، جس کے لیے ہم نے جو ہے کچھ اس دور حاضر کی جو ہے وہ برائیوں کو یہاں پر ڈسکس کیا، جس میں سے ہم نے چوز کیا کہ ایک زنا اور بدکاری جو ہے کہ کچھ جو ہے وہ محرکات کیا ہیں وہ بھی ہمیں
نعیمی صاحب نے بتائے اور ان کا جو ہے وہ سد باب کیا ہو سکتا ہے وہ بھی بتایا، اور ساتھ ہی میں انہوں نے ایک بہت اہم پوائنٹ کو ٹچ کیا اور وہ یہ ہے کہ نکاح مسنونہ، اور اس کو بھی نعیمی صاحب نے ہمیں جو ہے وہ تمام جو ہے وہ اسلامی معاملات کے مطابق ہمیں سمجھایا کہ اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں نعیمی صاحب کے ساتھ ہم مزید سیشن کرتے رہیں گے، انہی برائیوں کو جو ہے وہ وقتاً فوقتاً پکڑیں گے، اور ہوپس ہو کہ انشاءاللہ نیکسٹ والا جو پروگرام ہوگا نعیمی صاحب کے ساتھ وہ سود پر ہوگا، اس کی اقسام پر ہوگا، اس کے نقصانات پر ہوگا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ والسلام۔